بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم چیپٹر 5 سیکنڈ ایئر کا اکبری کی حماقتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اسی چیپٹر کا دوسرا لیکچر ہے۔ ایک لیکچر ہو چکا جس میں ہم نے پڑھا مصنف کون ہیں، ان کے اہم کارنامے کیا ہیں، تاریخ پیدائش، وفات وغیرہ ہم نے دیکھا۔ دوسرا ہم نے وہاں پر اسی لیکچر میں اس کہانی کا اور یہ کہانی جہاں سے لی گئی مرات العروس اس کا مختصر سا تعارف پڑھا۔ کہانی کا کچھ حصہ ہم پہلے لیکچر میں تعارف کے دوران ہی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس لیکچر میں آگے کہانی کو بڑھاتے ہیں۔ اکبری کی حماقتیں۔ آپ کو نام ہی سے ظاہر ہو گیا کہ اکبری ہے ایک کردار اور اس کی حماقتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ بے وقوفیاں کرتے ہیں۔ اکثر ہم کسی نہ کسی انسان کو اس کی غلطی کی بنا پر احمق کہہ دیتے ہیں۔ تو احمق وہ ہوتا ہے جو بے وقوفی کرے، اور جو بے وقوفیاں ہوتی ہیں ان کو ہم حماقتیں کہہ سکتے ہیں۔ اکبری ایک پھوہڑ لڑکی جس کو کوئی کام نہیں آتا تھا، اور وہ اپنے والدین کے گھر میں بھی بڑے آرام سکون سے اور اپنی مرضی کے مطابق رہتی رہی۔ جب سسرال آئی تو وہاں پر بھی اس نے اپنی ہی مرضی کی۔ اپنے شوہر کو ناخوش رکھتی تھی، وہ اس لیے کیونکہ اس نے کبھی گھر کی صفائی نہیں کی، کبھی خود کی صفائی نہیں کی، اچھے کپڑے نہیں پہنے، نہ خود کو سنورنا آتا تھا نہ گھر کو سنوارنا آتا تھا۔ اس لیے اس کا شوہر محمد عاقل ہمیشہ خائف سا رہتا تھا۔ جب کٹنی کو اس نے اپنے گھر بلایا اور دونوں میں ماں بیٹی کا رشتہ قائم ہونے لگا، تو اس وقت کٹنی نے اس سے اولاد کے بارے میں پوچھا، تو اس نے اولاد کا اس طرح سے بتایا جیسے اس کی شادی کو بہت سال ہو گئے ہوں اور ابھی تک اولاد نہ ہوئی ہو، حالانکہ اس کی شادی کو صرف 1 سال ہی گزرا تھا، اور 1 سال تک اولاد کا نہ ہونا کوئی بہت بڑی اچنبھے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہو گیا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے 1-2 سال تک لوگ کوئی ایسی بات نہیں کرتے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ ابھی خدا کی طرف سے کوئی تھوڑی بہت دیر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کا کوئی بہت بڑا کہہ لیں کہ خلا نہیں تھا جس کو اس نے کٹنی کے سامنے اس طرح سے بیان کیا کہ میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے مگر ابھی تک اولاد نہیں ہے، جیسے بہت ہی عرصہ گزر گیا۔ خیر، میرا خاوند بھی مجھ سے ناراض رہتا ہے، خوش نہیں رہتا۔ اب کٹنی چونکہ بہت شاطر خاتون تھی، اس لیے اس نے تو یہ جان لیا، اس کے گھر کو دیکھ کر اور اس کے اپنے حلیے کو دیکھ کر وہ یہ جان گئی کہ اس کا شوہر اس سے خائف کیوں رہتا ہے۔ اس نے اکبری سے کہا کہ میرے پاس یہ لونگے ہیں، ان کی بدولت تمہارا شوہر اور تمہاری اولاد دونوں ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اب اکبری یہاں پر حیران ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے کٹنی ایک من گھڑت کہانی سناتی ہے۔ من گھڑت کہانی وہ ہوتی ہے جو خود سے بنا لی جائے، موقع محل دیکھ کر وہیں پر ہی آپ ایک کہانی اس موقع کے مطابق، اس وقت کے حالات کے مطابق کہانی بنا لو، کوئی بات ایسی کر لو جس سے
اگلا مطمئن ہو جائے تو اس کو آپ من گھڑت موقع محل دیکھ کر من گھڑت کہانی کہیں گے، جیسے کٹنی نے کر لیا تھا، کیونکہ وہ بہت تیز عورت تھی اور اس کو دوسروں کو مطمئن کرنا اچھے سے آتا تھا۔ کوئی بھی انسان جب کسی دوسرے کو ٹھگنا چاہ رہا ہوتا ہے یا اس سے کوئی فریب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو پہلے وہ خود میں یہ صلاحیت رکھے گا کہ اس کو مطمئن کر سکے، تبھی تو وہ اس کو فریب دے سکے گا، اور یہ عام سے سیدھے سادے انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جھوٹ بولنا جانتے ہوں اور پھر ان جھوٹ پر پردے ڈالنا بھی جانتے ہوں، یعنی کہ جھوٹ پر جھوٹ بولنا۔ عام انسان اتنی زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ پکڑا جاتا ہے۔ بہرحال کٹنی نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے ایک من گھڑت کہانی گھڑ لی۔ اس کو کہا کہ میں ایک علاقے میں رہتی ہوں اور اسی علاقے میں بیگم بلقیس جانی کے نام سے ایک خاتون رہتی ہیں، وہ بہت امیر ہیں، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی اور وہ اس بات سے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے ایک پیر صاحب کا سنا اور وہ ایک دن وہاں چلی گئی۔ ان پیر صاحب نے اسے گھر جانے کو کہا اور یہ کہا کہ رات کو جو بھی خواب دیکھو اس پر عمل کرنا۔ بیگم بلقیس جانی نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج پر جا رہی ہیں۔ انہوں نے اگلے ہی دن اٹھ کے حج پہ جانے کی تیاری کی۔ ایک بحری جہاز خود اسپیشل لے کر گئیں، یعنی کہ صرف انہی کے ساتھ جانے والے لوگ تھے اس میں۔ انہوں نے 500 عورتوں کو اپنے ہمراہ لیا، ان میں ایک میں بھی تھی۔ یہ کٹی کی کہانی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ ایک میں بھی ان 500 عورتوں کے ساتھ شامل تھی۔ بیگم بلقیس جانی مجھے بھی اپنے ساتھ حج پر لے گئیں۔ راستے میں ہم نے ایک بزرگ کا سنا، سمندر کے اندر ایک پہاڑ آیا اور اس کے اوپر بزرگ رہتے تھے۔ چونکہ بیگم بلقیس جانی بزرگوں کا بہت احترام کرتی تھیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ان سے بھی ملتی ہوئی جاؤں گی۔ وہ ان سے ملنے کے لیے گئی تو ان بزرگوں نے بیگم بلقیس جانی کو 12 لونگیں دیں۔ ان لونگوں میں سے 2 یہ لونگیں ہیں، یہ بہت پاک صاف ہیں، تمہیں ان کو استعمال اس طرح سے کرنا ہے کہ کوئی بھی جگہ جہاں پر تم یہ رکھو اس کو پاک صاف ہونا چاہیے، اس جگہ کو، اس پورے ایریا کو۔ ایک لونگ اپنی چٹیا میں لگا لینا، لیکن یاد رہے کہ تم بھی پاک صاف ہو جاؤ گی تو پھر لگانا۔ کٹنی کی باتیں بڑے دھیان سے اکبری نے سنی اور سمجھی۔ اس نے 2 لونگیں اس سے لے لیں اور جب ان لونگوں کو لگانے کی باری آئی تو اس نے پہلے غسل کیا، اچھے سے بال بنائے اور اپنی چٹیا کے اندر ایک لونگ کو لگا لیا۔ دوسری لونگ کو اس نے اپنے شوہر کے سرہانے کے اندر سلائی کرنا تھا، تکیے میں سلائی کرنا تھا، تو اس لیے اس نے گھر کی چادریں اور تکیوں کے غلاف وغیرہ بھی تبدیل کیے، سارا گھر جھاڑو پوچا لگا کر صاف ستھرا کیا اور پھر اس دوسری لونگ کو اپنے شوہر کے تکیے میں سلائی کر دیا۔
कुटनी ने कहा था या तो उसकी पगड़ी में बांध देना, या फिर अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर उसके तकिए में इसको सिलाई कर देना। अकबरी ने इसी तरह किया कि उसके तकिए में सिलाई कर दिया, क्योंकि पगड़ी में बांध देना शक व शुबहात का सबब बन जाता। अब जब घर भी साफ सुथरा हो गया, अकबरी खुद भी साफ सुथरी हो गई, तो उसने देखा कि जब मोहम्मद आकिल घर आया और उसने खिलाफे तवक्को देखा कि घर भी साफ सुथरा है और बेगम भी साफ सुथरी नजर आ रही है, तो उसने उसकी हौसला अफजाई के लिए अच्छे से बात की और तारीफ वगैरह की। और अकबरी इस बात का मतलब कुछ और समझी कि एक ही दिन में इन लोगों का कितना असर हो गया, कि मेरे शौहर का रवैया कितना ज्यादा मुख्तलिफ है पहले से। आप देखेंगे कि जब भी कोई औरत अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखती, ये औरत की घरेलू खसूसियत में सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने घर को अच्छे से साफ रखे। लेकिन अगर वो साफ नहीं रखती तो उसकी औलाद, उसका शौहर और उसमें उसके घर आने जाने वाले लोग सब ही उससे नाखुश रहेंगे और घर में एक तनाव की कैफियत रहेगी। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब शौहर थका हुआ शाम को घर लौटे और वो देखे कि घर में हर तरफ चीजें बिखरी हुई हैं, मैली कुचैली चादरें हैं, किसी चीज में से भी उजलापन नजर नहीं आ रहा, यानी कि साफ सुथरापन नहीं है, हर चीज में मैला कुचैला सा अंसर नजर आ रहा है, तो अजीब सी महक से जाहिरी सी बात है उस थके हुए इंसान का रवैया बहुत तल्ख हो जाएगा। उसको घर आने का वो जो एक खुशी का अंदाज होता है वो आप उसमें नहीं देखेंगे। अब देखें, इसके साथ साथ एक और कहानी चल रही है कि जब कुटनी उसके घर आई हजन के रूप में, तो उसने उसको तबरकात की ज़ियारत करवाई। अकबरी ने देखा कि बहुत सारे ऐसे कीमती तबरकात इसके पास हैं, मुझे भी इसमें से कुछ न कुछ ले लेने चाहिए। हुजन चूंकि पहली ही नज़र में अकबरी को थोड़ा भांप गई थी, जान गई थी, इसलिए उसने उसे चीज़ें बहुत महंगी बताकर बहुत सस्ती देने का कहा। जैसे औजारबंद उसके पास था तो उसने कहा कि मेरे पास ये 2 रुपए का औजारबंद है, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ 4 आने का है, तुम 4 आने में से खरीद सकती हो। अकबरी ने फौरन ले लिया। औजारबंद कहते हैं जो शलवार में डालने वाला नाड़ा होता है, लोग घर में भी बुन लेते हैं और बाजार से भी ले लेते हैं। 10-15 रुपए में मिल जाता है आजकल, और उस वक्त में 2 रुपए भी मिलता था और 2 रुपए भी काफी होते थे। वो कीमती औजारबंद था और ये 1857 के बाद की बात है। तो उस वक्त लोगों ने अपने घरों में से सामान बेचना शुरू कर दिया था। हालात खराब होने की वजह से काफी सारे लोग अपने नौकरों के जरिए अपने घर का सामान बेच रहे थे। तो जो कोई बहुत कीमती चीज होती थी या उनके पास एक्स्ट्रा होती थी तो वो उसको फरोख्त कर देते थे। इसी तरह अकबरी के पास भी उसने कहा कि मेरे पास ये एक बेगम हैं, उनकी तरफ से दिया गया औजारबंद है, ये 2 रुपए का है और आप इसको 4 आने का खरीद सकती हो। तो अकबरी ने वो फौरन ले लिया और इसके अलावा उसको 4 आने का काफी सारा सुरमा उसने दे दिया। नादे अली उसने लिया और फरोजे की अंगूठी हजन ने तोहफे के तौर पे अपनी तरफ से उसे दे दी। अब ये चीजें देने के बाद और फरोजे की अंगूठी फ्री मिलने के बाद हजन की जगह अकबरी के दिल में और भी ज्यादा हो गई और वो उसे अपनी माँ की जगह मानने लगी। तो जब घर में उसने देखा कि वापस आए हैं
محمد عاقل، اور انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ سارا گھر صاف ستھرا ہے اور بیوی بھی صاف ستھری ہے، تو وہ بڑے اچھے رویے سے پیش آ رہے ہیں. تو اس رویے کو دیکھتے ہوئے اکبری نے وہ چیزیں بھی اپنے میاں کو دکھائیں کہ ایک حجن آئی تھی، ان سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں، یہ دیکھیں اوزار بند ہے، 4 آنے کا ملا ہے، یہ سرما ہے، نادے علی، فروزے کی انگوٹھی، سب کچھ اس کو دکھایا. اب محمد عاقل کو چاہیے تھا کہ چیزیں دیکھ کر وہ اپنی بیوی کو سمجھاتا کہ اتنی مہنگی چیزیں اتنے سستے داموں کیسے مل گئیں، یا پھر وہ کوئی بات خود سے اندازہ کرتا کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے، جو چیز دکان سے ہمیں 4 روپے کی یا 2 روپے کی ملتی ہے تو یہ 4 آنے یا 50 آنے کی کیوں وہ دے کے جا رہی ہے. لیکن وہ بھی چونکہ لالچ میں آ گیا، سستی چیزیں دیکھ کر اس نے بھی دیکھا کہ میری بیوی نے بہت سستی چیزیں لے لی ہیں اور موڈ بھی بہت اچھا تھا، تو اس لیے اس نے اسے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر ایسی چیزیں تمہیں مل جایا کریں تو تم لے لینا. لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے، انسان کو ہمیشہ پھنسا دیتی ہے. اسی طرح محمد عاقل بھی سستی چیزیں دیکھ کر لالچ میں آ کر پھنس گیا. اب جب ان کے ساتھ نقصان ہوا، جو کہ آگے آپ دیکھیں گے، تو اس کا قصور وار اکبری محمد عاقل کو ٹھہراتی ہے اور محمد عاقل صاحب اکبری کو ٹھہراتے ہیں. اکبری تو ہے ہی ان پڑھ جاہل خاتون، اس کا تو اندازہ محمد عاقل کو تھا، لیکن پھر بھی وہ چیزیں سستی دیکھ کر اپنے ذہن کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر بیٹھا. یہاں پر یہ بات معاشرے کے ان مردوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ یہ جان لیں، سمجھ لیں کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حالات اس طرح کے چل رہے ہیں جو کہ ناگوار ہیں، تو ان حالات میں اکثر لوگ دھوکے بازی پہ اتر آتے ہیں. اگر آپ ان حالات میں اپنے اعصاب اور اپنی اندر کی ہوس یا اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لائیں گے، ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے، تو آپ کافی سارا نقصان اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح ہی محمد عاقل نے نقصان اٹھایا، اپنی بیوی کو سمجھانے کی بجائے خود بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی. یہاں خواتین کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے کہ ہر ایک کے ساتھ گل مل جانا نہیں چاہیے، اس کو اپنے حالات تو واقعات سارے کے سارے نہیں بتا دینے چاہیے، وہ تو سمجھنے کی بات ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ جب شوہر کو خوش کرنا ہو، اپنے گھر میں کسی آنے جانے والوں کو خوش کرنا ہو، یا پھر آپ نے اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہو، تو آپ کو گھرداری اچھے طریقے سے سنبھالنی چاہیے. کھانا وقت پر پکائیں اور اس کے علاوہ گھر کو صاف رکھیں، خود کو صاف رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں، جو کہ اکبری کے والدین نے نہیں کی تھی. اگر ہم یہ پورا ناول پڑھتے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ اکبری کی تربیت جس طرح اس کے والدین نے کی اور جو نتیجہ انہوں نے دیکھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کی چھوٹی بیٹی جب اصغری پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کی تربیت اس سے بالکل مختلف کی، اور اس کا نتیجہ بھی اس ناول میں لکھا ہوا ہے. بہرحال ہمارا مقصد یہاں پورے ناول کو بیان کرنا یا سمجھنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اس کہانی تک محدود ہے. ہم نے آگے کہانی میں دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جو کٹنی ہے اس نے اپنا روپ، اپنا انداز اتنا فریبانہ بنایا ہوا ہے، کوئی بھی اس کے بچھائے ہوئے جال میں آسانی سے پھنس سکتا ہے، لیکن اکبری کے اوپر
اتنی محنت کرنی ہی نہیں پڑی جتنی کسی اور پہ کرنی پڑتی. جو اکبری ہے اس نے جہاں یہ دیکھا کہ میرے شوہر کو یہ چیزیں پسند آئی ہیں، وہاں پر اس نے لونگوں کا اثر بھی دیکھا کہ لونگوں کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے. اس کے شوہر نے اس کو بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے رویے کے ساتھ آج اس کے ساتھ پیش آیا. اس لیے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ حجن نے جو کہانی یا جو بات اسے بتائی، جو واقعہ اسے بتایا، اس کا مطلب ہے وہ واقعہ یا وہ بات بالکل سچ ہے. وہ کہانی اصل میں ایک حقیقی کہانی ہے جو اس نے بیگم بلقیس جانی کی اسے سنائی تھی، اور اس کی وہ 12 پاک لونگوں میں سے جو 2 لونگیں اسے مل گئیں. لونگ ہوتا ہے جو ہم گرم مسالے میں بھی استعمال کرتے ہیں. آپ اپنے گھر میں کسی بھی خاتون سے پوچھ سکتے ہیں کہ لونگ کیسی چیز ہے، تو آپ کو دکھا دیں گے. کچن میں ہر ایک کے گھر موجود ہوتی ہے یہ چیز. گرم مسالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا پھول سا بنا ہوتا ہے اور اس کو خشک کر کے استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال یہ ضعیف الاعتقاد کی بات ہے. پرانے خیالات، ضعیف الاعتقاد، پرانے قسم کے جو عقیدے ہوتے تھے. لوگ پہلے جادو پہ یا اس قسم کی توہمات پہ بہت زیادہ اعتماد رکھتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، اعتبار کرتے تھے. کیونکہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے انہیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس قسم کی جاہلانہ رسم و رواج کے اندر بندھے ہوئے ہیں. لوگ پہلے سورج کو، چاند کو پوجتے تھے. اسی طرح ہی اگر کسی بزرگ کا پتہ چل جاتا تو جو اس بزرگ نے کہہ دیا، جو اس ڈھونگی بابا نے کہہ دیا، اس پر اعتبار کر لیا. جیسے آج بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اشتہارات ہر روز ہمارے ٹی وی چینل پر دکھائے جاتے ہیں. لوگ پمفلٹ بنا کر ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں. ارد گرد کئی قسم کے بابوں کا ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن چونکہ تعلیم عام ہے، لوگ باشعور ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ہر ایک پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لیتے. اب اکبری اگر تھوڑی سی بھی سمجھدار ہوتی، کچھ سمجھ بوجھ رکھتی ہوتی، تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ اس کے شوہر کو اس کا آج یہ انداز پسند کیوں آیا، یا اس کا شوہر آج اتنے اچھے موڈ میں کیوں ہے. وہ اس بات کو جان لیتی، سمجھ لیتی. لیکن چونکہ وہ تو پرانے خیالات کی ایک ان پڑھ سی لڑکی تھی، اس لیے اس نے جب دیکھا کہ ایک کٹنی جو اسے اپنے اشاروں پر چلا رہی تھی، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکی، اور اس نے یہ دیکھا، یہ سمجھا کہ ایک کٹنی جو اماں حجن ہے وہ میری ماں واقعی ہی میں ہے، جو ماں ہی جیسا سلوک میرے ساتھ کر کے گئی ہے. اتنی مہنگی چیزیں مجھے اتنے سستے داموں دے گئی، اور وہ چیز مجھے عنایت کر گئی جس سے میری اور میرے شوہر کے درمیان میں ایک جو تلخی تھی وہ کم ہونے لگ گئی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے. وہ بہت خوش تھی اس سے، لہٰذا اس کے دل میں حجن کی جگہ اور بھی زیادہ ہو گئی. وہ رشتہ جو ماں بیٹی کا وہ بنا رہی تھیں وہ اور بھی مضبوط ہو گیا. اس لیے اس نے حجن کے دوبارہ گھر آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ وہ کب آئے گی اور اسے قیمتی چیزیں اور کتنی دے گی، کب دے گی، یا پھر جو بھی اس کے ذہن میں اس وقت بات آ رہی تھی. وہ اس بات کو بڑا مثبت انداز میں دیکھ رہی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کہانی، اس ناول کے اندر ہم نے کس طرح تعلیم کی اہمیت کو دیکھا ہے، سمجھا ہے کہ کسی بھی لڑکی کا تعلیم یافتہ ہونا، اس کی تربیت سمجھداری سے ہونا کتنا ضروری ہے. یہ لازم ہے کہ ہر ایک لڑکی کو اتنی تعلیم تو ضرور دلائی جائے تاکہ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے اچھے برے واقعات کو اچھی طرح سے سمجھ سکے اور ان میں ایک مناسب فاصلہ رکھ سکے. ہر چیز میں فاصلہ رکھنا ضروری ہوتا ہے. ہر ایک کے ساتھ اتنا گھل مل جانا اور
ہر ایک بات پر یا اگلے کی نصیحت پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لینا بھی اچھی عادت نہیں ہوتی. چاہے کوئی کتنا ہی آپ کو نیک انسان کیوں نہ نظر آ رہا ہو اور وہ کتنی ہی اچھی نصیحت کیوں نہ کر دے، پر جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں اور اس انسان کے بارے میں مثبت باتیں کہیں سے نہ سن لیں یا پھر اس کو واقعی ہی میں آپ پرکھ نہ لیں، تب تک اس کی باتوں پر یا اس کی نصیحتوں پر بھی آپ کو آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کرنا چاہیے. عمل ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے. سب کی بات سن لینا تو اچھی عادت ہے، آپ کے اندر صبر، برداشت، ہمت پیدا ہوتی ہے، لیکن ہر ایک بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا یہ کوئی اچھی عادت یا اچھی علامت نہیں ہے. آپ بالکل اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دوسرے انسان کی بات پر پورا عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو اپنے اشاروں پر یا اپنی باتوں پر عمل کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے.